آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ۔ آداب۔ خبرنامے کے ساتھ میں آفتاب احمد۔ پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ حکومت نے کل سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے قبل آج سبھی سیاسی پارٹیوں کی میٹنگ طلب کی ہے۔ صدارتی چناؤ بھی کل ہوگا۔ مغربی بنگال کے گورنر جگدیپ دھنکر نائب صدر کے لیے این ڈی اے کے امیدوار ہوں گے۔ جنتا دل یونائیٹڈ نے جگدیپ دھنکر کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ انتخابی مفت سوغات کا کلچر ملک کے لیے خطرناک ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان فوجی سطح کی بات چیت کا 16واں دور آج ہوگا۔ بھارت کووڈ-19 کے 200 کروڑ ٹیکے لگانے کا اہم سنگ میل حاصل کرنے کی جانب گامزن ہے۔ سنگاپور اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے فائنل میں آج بھارت کی پی وی سندھو کا مقابلہ چین کی وانگ زی سے ہوگا اور مانچسٹر میں آج بھارت اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری بین الاقوامی کرکٹ میچ کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حکومت نے مانسون اجلاس سے قبل پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی کو خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے سبھی سیاسی پارٹیوں سے تعاون حاصل کرنے کی غرض سے آج کل جماعتی میٹنگ طلب کی ہے۔ پارلیمنٹ کا اجلاس کل سے شروع ہو رہا ہے۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین ایم وینکیا نائیڈو نے بھی راجیہ سبھا میں مختلف پارٹیوں کے ایوان کے لیڈروں کی ایک میٹنگ طلب کی ہے۔ کل لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے لوک سبھا میں مختلف پارٹیوں کے ایوان لیڈروں کے ساتھ میٹنگ کی تھی۔ میٹنگ کے دوران سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں نے لوک سبھا کے اسپیکر کو یقین دلایا تھا کہ وہ اجلاس کے دوران ایوان کی کارروائی کو خوش اسلوبی سے چلانے کو یقینی بنانے کے لیے اپنا مکمل تعاون دیں گے۔ صدارتی چناؤ کے لیے ووٹنگ بھی کل ہوگی۔ پیش ہے ہماری نامہ نگار کی ایک رپورٹ۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس کل سے شروع ہو رہا ہے جو 14 اگست تک جاری رہے گا۔ اجلاس کے دوران 18 نشستیں ہوں گی۔ یہ اجلاس کافی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس مدت کے دوران صدر اور نائب صدر کا چناؤ بھی ہوگا۔ صدر کا چناؤ پیر کے روز ہوگا جبکہ نائب صدر کا انتخاب اگلے ماہ کی 6 تاریخ کو ہوگا۔ مانسون اجلاس کے دوران امکان ہے کہ اپوزیشن پارٹیاں قیمتوں میں اضافے، اگنی پتھ اسکیم اور بے روزگاری کے کچھ اہم مسائل اٹھائیں گی۔ فیملی کوڈ ترمیمی بل، جنگل کے تحفظ سے متعلق ترمیمی بل، پریس اور رجسٹریشن آف پیریوڈیکلز بل بھی اجلاس کے دوران اٹھائے جانے کی توقع ہے۔ نئی دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ۔ بی جے پی نے مغربی بنگال کے گورنر جگدیپ دھنکر کو بی جے پی اور این ڈی اے کے نائب صدر کے امیدوار کے طور پر اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ کل نئی دلی میں بی جے پی کی پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ میں کیا گیا۔ میٹنگ میں وزیراعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، پارٹی صدر جے پی نڈا اور دیگر سینئر لیڈروں نے شرکت کی۔ میڈیا کے افراد سے بات کرتے ہوئے بی جے پی صدر جے پی نڈا نے کہا کہ جناب دھنکر راجستھان کے جھنجھنو ضلع میں ایک دور دراز کے گاؤں میں ایک زرعی شریف گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جناب دھنکر نے عوامی زندگی میں داخل ہونے سے پہلے ایک کامیاب پیشہ ور بننے کے لیے انتھک محنت کی تھی۔ سبھی ناموں پر بڑا غور کیا گیا، لیکن سبھی ناموں پر غور کرنے کے بعد ہم سب لوگ اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی سنسدیہ بورڈ اس نشکرش پر پہنچی ہے کہ اپ راشٹرپتی پد کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی اور این ڈی اے کے پرتیاشی کے روپ میں ہمارے کسان پتر شری جگدیپ دھنکر جی کو ہم اپ راشٹرپتی پد کے لیے اپنا پرتیاشی کے روپ میں گھوشت کرتے ہیں۔ جگدیپ دھنکر 1989 کے لوک سبھا چناؤ میں جھنجھنو سے ممبر پارلیمنٹ کی حیثیت سے منتخب ہونے کے بعد عوامی زندگی میں داخل ہوئے۔ انہوں نے 1990 میں پارلیمانی امور کے وزیر مملکت کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ 1993 میں وہ اجمیر ضلع میں کشن گڑھ حلقے سے راجستھان اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے تھے۔ جولائی 2019 میں انہیں مغربی بنگال کا گورنر مقرر کیا گیا تھا، جہاں انہوں نے عوامی فلاح و بہبود کے امور کو اٹھایا اور انہیں عوام کے گورنر کے طور پر جانا گیا۔ وزیراعظم مودی نے کہا ہے کہ این ڈی اے کے نائب صدر کے امیدوار جگدیپ دھنکر اپنی عاجزی اور انکساری کے لیے مشہور ہیں۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ نوجوانوں، کسانوں اور خواتین کے علاوہ محروم لوگوں کے لیے کام کیا۔ انہوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ اس طرح کی شخصیت بی جے پی اور این ڈی اے کے نائب صدر کے لیے امیدوار ہوگی۔
بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے اعلان کیا ہے کہ جنتا دل یونائیٹڈ آئندہ نائب صدر کے چناؤ میں NDA امیدوار جگدیپ دھنکر کی حمایت کرے گا۔ ایک بیان میں جناب کمار نے ملک کے دوسرے سب سے اعلیٰ آئینی عہدے کے لیے مغربی بنگال کے گورنر کے نام کا اعلان کیے جانے کا خیر مقدم کیا۔ مغربی بنگال کے گورنر جگدیپ دھنکر نے کل نئی دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ کل اس سے قبل جناب دھنکر نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے بھی ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ انتخابی مفت سوغات کا کلچر ملک کے لیے خطرناک ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ جو لوگ اس کلچر کو بڑھاوا دے رہے ہیں وہ نئے ایکسپریس وے، ایئرپورٹس یا ڈیفنس کوریڈور کبھی نہیں بنائیں گے۔ جناب مودی کل اتر پردیش کے جالون ضلع میں 296 کلومیٹر طویل بندیل کھنڈ ایکسپریس وے کا افتتاح کرنے کے بعد ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ریوڑی کلچر سے دیش کے لوگوں کو اور خاص کر کے میرے یواؤں کو بہت ساودھان رہنے کی ضرورت ہے۔ ریوڑی کلچر والے کبھی آپ کے لیے نئے ایکسپریس وے، ایئرپورٹ، ڈیفنس کوریڈور نہیں بنوائیں گے۔ ریوڑی کلچر والوں کو لگتا ہے کہ جنتا جناردن کو مفت کی ریوڑی بانٹ کر انہیں خرید لیں گے۔ ہمیں مل کر ان کی سوچ کو ہرانا ہے۔ ریوڑی کلچر کو دیش کی راجنیتی سے ہٹانا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اپوزیشن کی طرح بی جے پی نے ڈبل انجن کی سرکار نے یوپی میں شارٹ کٹ کا راستہ نہیں اپنایا بلکہ ریاست کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے سخت محنت کی۔ جناب مودی نے کہا کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب دور دراز کے علاقے نے اس خیال کو تسلیم کر لیا تھا کہ صرف بڑے شہروں کو ہی آمد و رفت کی نئی سہولیات فراہم ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی سرکار نے اس سوچ کو اچھی حکمرانی کے ذریعے تبدیل کر دیا۔ جناب مودی نے اجاگر کیا کہ ایکسپریس وے کی تعمیر سے چترکوٹ اور دلی کے درمیان کی دوری میں 3 سے 4 گھنٹے کی کمی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایکسپریس وے نہ صرف سفر کے اوقات میں کمی لائے گا بلکہ پورے بندیل کھنڈ خطے میں صنعتی ترقی کو بھی تیز کرے گا۔ وزیر اعظم نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو مشورہ دیا کہ وہ بندیل کھنڈ ایکسپریس وے کو سیاحت کو فروغ دینے کے لیے استعمال کریں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان فوجی سطح کی بات چیت کا 16واں دور آج ہو رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے فوجی کمانڈروز کے درمیان میٹنگ آج صبح چوشول مولڈو میٹنگ پوائنٹ پر حقیقی کنٹرول لائن پر بھارتی علاقے میں ہوگی۔ ہمارے نمائندگار نے اطلاع دی ہے کہ آج کی میٹنگ کے دوران مشرقی لداخ میں حقیقی کنٹرول لائن پر فوج کے پیچھے ہٹنے پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے گی۔ مشرقی لداخ میں بھارت اور چین کے درمیان تنازع کے 2 سال بعد کمانڈر سطح کے افسروں کی 16ویں دور کی بات چیت آج صبح 9:30 بجے بھارتی علاقے میں ہو رہی ہے۔ بات چیت کا یہ دور بالی میں G20 وزراء خارجہ کی میٹنگ کے موقع پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کی چین کے اپنے ہم منصب وانگ یی کے ساتھ میٹنگ کے بعد ہوگی۔ دونوں فریقوں کے درمیان مارچ میں ہوئی 15ویں دور کی بات چیت میں کوئی پیش رفت نہیں ہو پائی تھی۔ اسی دوران 16ویں دور کی بات چیت سے قبل چینی صدر شی جن پنگ نے اس ہفتے شینجیانگ خطے کا 4 روزہ دورہ کیا تھا اور اپنے فوجیوں اور افسروں کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ اسی دوران تبتی روحانی لیڈر دلائی لاما نے تجویز پیش کی ہے کہ بھارت اور چین ایک پرامن مذاکرات کے ذریعے مسائل کو حل کریں۔ لیہ کے فائر اینڈ فیوری کے جنرل آفیسر کمانڈنگ لیفٹیننٹ جنرل انندیا سین گپتا بھارتی وفد کی قیادت کریں گے جبکہ چین کی طرف سے وہاں کے میجر جنرل یانگ لن چینی وفد کی قیادت کریں گے۔ لیہ سے رمیش چندر کی رپورٹ۔ بھارت میں کووڈ-19 ٹیکہ کاری کی تعداد 199 کروڑ 96 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ صحت کے وزیر ڈاکٹر منسکھ منڈاویہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ملک کووڈ ویکسین لگائے جانے کے 200 کروڑ کے نشانے کو حاصل کرنے کے قریب ہے۔ ایک ٹویٹ میں ڈاکٹر منڈاویہ نے کہا کہ 200 کروڑ ٹیکہ کاری کے نشانے کو حاصل کرنے کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ بھارت کے لوگوں کو ملک میں بنی کو ویکسین اور کووشیلڈ لگائے جانے کا عمل پچھلے سال 16 جنوری کو شروع کیا گیا تھا۔ صحت کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ کل 23,60,000 سے زیادہ ویکسین لگائی گئی ہے۔ وزارت نے بتایا کہ 12 سے 14 سال کی عمر کے بچوں کو اب تک 6 کروڑ 41 لاکھ سے زیادہ ویکسین لگائی جا چکی ہیں۔
مدھیہ پردیش میں ہوئے پہلے مرحلے کے شہری اداروں کے انتخابات کی ووٹوں کی گنتی آج کی جائے گی۔ یہ گنتی صبح 9 بجے سے شروع ہوگی اور ساتھ ہی نتائج کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ پیش ہے ہمارے نامہ کی ایک رپورٹ۔ مدھیہ پردیش میں 44 اضلاع کے 133 شہری اداروں کے لیے پہلے مرحلے کی پولنگ 6 جولائی کو ہوئی تھی۔ ریاست کے انتخابی کمشنر بسنت پرتاپ سنگھ نے اطلاع دی ہے کہ 11 میونسپل کارپوریشنوں اور 122 میونسپل کونسلوں میں ووٹوں کی گنتی آج ہوگی۔ ان سبھی شہری اداروں میں ای وی ایم کے ذریعے ووٹ ڈالے گئے تھے۔ دوسرے مرحلے کی پولنگ کی ووٹوں کی گنتی 20 جولائی کو ہوگی۔ اس میں 214 شہری اداروں کے لیے 13 جولائی کو ووٹنگ ہوئی تھی۔ بھوپال، اندور، گوالیر اور جبلپور جیسی میونسپل کارپوریشنوں کے نتائج کا اعلان بھی آج ہی کیا جائے گا۔ ان انتخابات میں اصل مقابلہ برسر اقتدار بی جے پی اور کانگریس کے درمیان ہے۔ بھوپال سے خبرنامے کے لیے سنجیو شرما کی رپورٹ۔ بی جے پی کے صدر جے پی نڈا نے کل رات صدارتی چناؤ سے قبل ایک عشائیہ کے دوران پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں ڈاکٹر ایس جے شنکر، وزیر اسمرتی ایرانی، کرن رجیجو اور گجیندر سنگھ شیخاوت سمیت کئی دیگر مرکزی وزراء نے شرکت کی۔ یہ میٹنگ نئی دلی کے پارلیمنٹ ہاؤس کے کمپلیکس میں ہوئی تھی، جس میں بی جے پی کے متعدد ارکان پارلیمنٹ نے بھی شرکت کی۔ بی جے پی صدر جے پی نڈا آج نئی دلی میں بی جے پی کو جانیے مہم کے طور پر نیپال کے سابق وزیر اعظم پشپ کمل دہل پرچند سے ملاقات کریں گے۔ نیپال کی کمیونسٹ پارٹی ماؤ نواز سینٹر کے چیئرمین جناب پرچند بی جے پی کی دعوت پر بھارت کے 3 روزہ دورے پر جمعے کو نئی دلی پہنچے ہیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور بی جے پی کی خارجی امور کے محکمے کے انچارج وجے چوتھے والے بھی اس میٹنگ میں موجود ہوں گے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے الزام لگایا ہے کہ کانگریس لیڈروں نے 2002 کے فسادات کے بعد گجرات سرکار کو کمزور کرنے اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی۔ کل نئی دلی میں میڈیا کے افراد سے بات کرتے ہوئے پارٹی ترجمان سمبت پاترا نے کہا کہ گجرات فسادات معاملوں کے لیے جو خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی تھی، اس نے عدالت کے سامنے حلف نامہ پیش کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ کچھ مالی لین دین ہوا تھا اور یہ مالی لین دین کانگریس لیڈر احمد پٹیل اور سرگرم کارکن تیستا سیتلوار کے درمیان ہوا تھا۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ احمد پٹیل اس مبینہ لین دین میں محض ایک مہرا تھے، لیکن اس کے پیچھے اصل قوت کانگریس صدر سونیا گاندھی تھی۔ بہت اسپشٹ روپ سے یہ ایفیڈیوٹ کہتی ہے کہ تیستا سیتلوار اور ان کے سہیوگی جو کام کر رہے تھے وہ مانوتا کے لیے کام نہیں کر رہے تھے، وہ ایک پولیٹیکل ڈیزائن کے ساتھ، ایک پولیٹیکل آبجیکٹو کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ ان کا منصوبہ کیا تھا؟ کس پرکار سے نریندر مودی جی کے نام کو شامل کیا جائے، کس پرکار سے انہیں اپمانت کیا جائے، ان کو کس پرکار سے پدچیت کیا جائے، کس پرکار سے انہیں پریشان کیا جائے، تاکہ بھوشیہ کا ایک لیڈر جو بھارتیہ جنتا پارٹی کو آگے لینے کی क्षमता جس میں ہے اسے روکا جا سکے۔ سنگاپور اوپن بیڈمنٹن کے فائنل میں آج بھارت کی پی وی سندھو کا مقابلہ چینی کھلاڑی وانگ زی سے ہوگا۔ کرکٹ میں تیسرے اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں آج مانچسٹر کے اولڈ ٹریفرڈ کے مقام پر بھارت کا مقابلہ میزبان انگلینڈ سے ہوگا۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ آفتاب۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے وزیر اعظم کے ہاتھوں بندیل کھنڈ ایکسپریس وے کا افتتاح کیے جانے سے متعلق خبر کو بڑی سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی سرخی ہے، وزیر اعظم مودی کے ہاتھوں بندیل کھنڈ ایکسپریس وے کا افتتاح۔ یہ ایکسپریس وے نہ صرف گاڑیوں کو رفتار دے گا بلکہ پورے بندیل کھنڈ کی صنعتی ترقی کو بھی تیز کرے گا۔ روزنامہ پرتاپ نے اس موقع پر دیے گئے جناب مودی کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ کسی بھی فیصلے یا پالیسی کے پیچھے سوچ صرف ملک کی ترقی کو تیز کرنے کی ہونی چاہیے۔ روزنامہ بلاپ اور پرتاپ سمیت آج کے کئی اخباروں نے وزیر داخلہ امت شاہ کے اس بیان کو اہمیت دی ہے کہ بینکوں نے فطرت پر مبنی کاشتکاری کو محنت میں تبدیل کیا۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ حکومت نے کل سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے قبل آج سبھی پارٹیوں کی ایک میٹنگ طلب کی ہے۔ صدارتی چناؤ بھی کل ہوگا۔ مغربی بنگال کے گورنر جگدیپ دھنکر نائب صدر کے لیے این ڈی اے کے امیدوار ہوں گے۔ جنتا دل یونائیٹڈ نے جگدیپ دھنکر کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ انتخابی مفت سوغات کا کلچر ملک کے لیے خطرناک ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان فوجی سطح کی بات چیت کا 16واں دور آج ہوگا۔
بھارت کووڈ-19 کے 200 کروڑ ٹیکے لگانے کا اہم سنگ میل حاصل کرنے کی جانب گامزن ہے اور مانچسٹر میں آج بھارت اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔